الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں. حق یہ ہے کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا دوسرا پارہ اور قرآن مجید کی دوسری صورت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے.
اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں جس کام کے لیے میرے والدین نے مجھ پر محنت کی تھی اور اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کا جو ذمہ اللہ نے مجھے دیا تھا، میں اپنی ذمہ داری دوبارہ سے ادا کرنے کے قابل ہو گیا اللہ کی مہربانی سے، ماں باپ کی دعاؤں سے اور ہمارے بہت سارے ساتھیوں کی دعاؤں کی برکت سے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو 4-5 سال سے ایک تکلیف تھی بہت ہی زیادہ سخت، اور وہ تکلیف دن بدن بڑھ رہی تھی، اور آخری وقت میں تو جو کمر کے اندر جو کریک آیا تھا وہ فریکچر میں بدل گیا تھا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے نجات دے دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام بیماروں کو اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی مہربانی سے صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دے۔ آج کی جمعے کی اس نشست میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ کچھ تمہیدی گفتگو کروں گا۔ میرا اصل جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے حصول کے وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سے وسائل ہیں، اور وہ کون سے راستے ہیں کہ جن راستوں پر چل کر اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ موضوع اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا۔ اس موضوع کی تمہید کے لیے آج کے جمعے کی اس نشست میں مختصراً عرض کروں گا اختصار کے ساتھ، اس امید پر کہ انشاءاللہ آپ کی توجہ مجھے حاصل رہے گی۔ دیکھیے، اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کے حوالے سے جو تعلق ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ رحمت کے حوالے سے اللہ کا اپنے بندوں سے 2 طرح کا تعلق ہے۔ ایک تعلق عمومی تعلق ہے، اور ایک تعلق اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ جو اللہ کا عمومی تعلق ہے، اس میں عموم اتنا ہے، اتنا عموم ہے، رحمت کے حوالے سے عمومی تعلق میں عموم اتنا ہے کہ صرف اس میں انسان نہیں بلکہ اس کے اندر حیوان بھی، اس کے اندر پرندے بھی، درندے بھی، کیڑے مکوڑے بھی، اللہ کی چونکہ مخلوق ہیں۔ اس عمومی تعلق کے عموم کی وجہ سے یہ تعلق بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ کا رحمت کے حوالے سے ہر ایک سے ایک تعلق ہے، یہاں تک کہ اللہ کا یہ عمومی تعلق اللہ کا کافر سے بھی ہے رحمت کے حوالے سے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے نہیں، ایک کافر سے بھی اللہ کا عمومی تعلق ہے رحمت کے حوالے سے، ایک مشرک سے بھی، اللہ کا دوست ہو یا اللہ کا دشمن ہو، اللہ کو مانتا ہو یا اللہ کو نہیں مانتا ہو، اللہ کا اس کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے، عمومی تعلق رحمت کے حوالے سے۔ وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ سب کو پلاتا ہے، وہ سب کو پہناتا ہے، وہ سب کو سلاتا ہے۔ اس کی نعمتیں سب کے لیے، سورج کی چمک دمک اور اس کی لمعانیت سب کے لیے، چاند کی چاندنی اور چاند کی بڑی خوبصورت اور میٹھی سی اس کی یہ چاندنی سب کے لیے، ستاروں کی درخشانی سب کے لیے، سمندروں کی طغیانی سب کے لیے، سمندروں کا موجزن ہونا سب کے لیے۔ سمندر راستے دیتا ہے، سب کو راستے دیتا ہے،
دریاؤں کی روانی سب کے لیے، ستاروں کی درخشانی سب کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو یوں نہیں کہتا کہ میں رب المومنین ہوں، میں رب الموحدین ہوں، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں رب المسلمین ہوں، مسلمانوں کا رب ہوں، وہ یوں نہیں کہتا کہ میں رب المتقین ہوں، میں متقیوں کا رب ہوں، وہ یہ نہیں کہتا، بلکہ وہ کہتا ہے رب العالمین ہوں، میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر شے کا خالق ہے۔ جب وہ ہر شے کا خالق ہے تو ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ جب وہ ہر چیز کا مالک ہے تو ہر چیز، ہر شے اس کی مملوک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس عمومی تعلق کے اعتبار سے ایک چیونٹی بھی اللہ کی رحمت سے مستفید ہو رہی ہے، اور اللہ سے ایک چیونٹی کا بھی تعلق ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ بارہا سن چکے کہ خرج نبی من الانبیاء یستسقی، اللہ کے ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نکلے صلاۃ استسقاء پڑھنے کے لیے، انسانوں کو لے کر، فرشت اور جنات کو لے کر، اور اپنے لشکر کو لے کر۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون حتی اذا اتوا علی واد النمل، پرندوں کے جھنڈ کے ساتھ، انسانوں کے مجمع کے ساتھ، جنات کے ساتھ جب ایک ایسی وادی پر پہنچے جو چیونٹیوں کی وادی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ کہ ایک چیونٹی ہے، رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمِهَا إِلَى السَّمَاءِ، اور وہ آسمان کی طرف اپنی ننھی منی ٹانگیں اٹھا کر اللہ سے مانگ رہی ہے، اور اللہ سے جو مانگ رہی ہے تو اس عمومی تعلق کے اعتبار سے اللہ کو واسطہ دے رہی ہے، عمومی تعلق کے اعتبار سے، اور کیا کہتی ہے؟ اللہم، اے اللہ، انا خلق من خلقک، اے اللہ میں تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں۔ یا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تیری مخلوق نہیں، میں تیرا خالق نہیں، کوئی اور ہوگا خالق، پھر میں اس کو دیکھوں کون ہے میرا خالق، کون ہے میرا مالک، کس نے پیدا کیا ہے مجھے، پھر میں اس کے پاس جاؤں۔ لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ میرا خالق تو ہے، اور جب مجھے یہ بات معلوم ہے کہ میرا خالق تو ہے، میرا مالک تو ہے، میرا رازق تو ہے، تو پھر مخلوق خالق کے پاس نہ جائے تو کس کے پاس جائے؟ مملوک اپنے مالک کے پاس نہ جائے تو پھر کس کے پاس جائے؟ مرزوق اپنے رازق کے پاس نہ جائے تو کس کے پاس جائے؟ چھوٹا اپنے بڑے کے پاس نہ جائے تو کس کے پاس جائے؟ بیٹا اپنے باپ کے پاس نہ جائے تو کس کے پاس جائے؟ رعایا اگر اپنے بادشاہ کے پاس نہ جائے تو کس کے پاس جائے؟ غلام اپنے آقا کے پاس نہ جائے تو پھر کس کے پاس جائے؟ مجھے بتانا، انا خلق من خلقک، یا تو یہ کہہ دے کہ میں تیرا خالق نہیں، تو میری مخلوق نہیں، پھر میں تجھ سے نہیں مانگتی۔ یہ چیونٹی کا انداز ہے اللہ سے مانگنے کا۔ آج ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے۔ اللہ سے باتیں کرا کریں، اللہ کو دلائل کے ساتھ بات کیا کریں اللہ سے، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ سے مانگے یا اللہ تیرا بندہ ہوں اور تو میرا آقا ہے، یا تو یوں کہہ دے میں تیرا بندہ نہیں ہوں، تو میرا آقا نہیں ہے، تو میں کسی اور کو دیکھوں کو جو میرا آقا ہو، اور جب تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا رازق ہے، تو مجھے بتا کہ میں رزق تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ ایک چیونٹی سے ہی مانگنا سیکھ سکتے ہیں، مجھے بتا کس سے مانگوں پھر؟ یا اللہ تو نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہ ہے اللہ سے مانگنے کا انداز۔ یہ تو ہم نے جلدی جلدی بس وہ دعائیں عربی کی وہ اپنی زبان سے ادا کی اور ہم سمجھتے ہیں بس مانگ لیا۔ اس مانگنے میں طلب نہیں ہے، طلب ہونی چاہیے مانگنے میں۔ اس چیونٹی کی طلب دیکھیے، بارش مانگ رہی ہے، لیکن بارش مانگنے سے پہلے اللہ سے گفتگو کا انداز دیکھیے، کیا خوبصورت انداز ہے چیونٹی کا۔ لیس بنا غنی عن سقیاک،
اور اللہ یہ مجھے معلوم ہے اگر تو نے پانی نہیں دیا تو کوئی بھی پانی نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ پانی دینے کی، آسمان سے بارش نازل کرنے کی قدرت تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح مانگے نا اللہ سے، یا اللہ اس پریشانی سے صرف تو ہی مجھے نکال سکتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے اسی انداز سے کہا نا، لا الہ الا انت، یا اللہ اس سمندر کے اندر اور سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر میں ایک جگہ نہیں پھنسا ہوا، میں کئی جگہ پھنسا ہوا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی طاقتور، نہیں ہے کوئی قادر مطلق، نہیں ہے اس مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا الا انت، مگر تو۔ سبحانک، تو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تو اتنا کمزور نہیں ہے کہ تو مجھے مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکال سکتا۔ میں تجھے کمزور نہیں مانتا، میں تجھے ہر کمزوری سے پاک مانتا ہوں۔ پاک ہے تو ہر کمزوری سے۔ یہ میرے لیے ناممکن ہے، یہ کسی اور کے لیے ناممکن ہے کہ مجھے سمندر کی تہ کے اندر سے، مچھلی کے پیٹ کے اندر سے نوالا بننے سے بچانے والا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی نافرمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ چیونٹی اس طرح مانگ رہی ہے تو فرمایا ارجعو۔ اللہ اکبر۔ نبی کا بھی یقین چیونٹی کی دعا کو دیکھ کر، ارجعو، واپس پلٹو، انما استجیب لکم بدعوت ہذہ النملہ، اس چیونٹی کی دعا سے اللہ تعالیٰ تمہیں بارش برسا دے گا۔ ایسے مانگا اس نے اللہ سے، بارش اس نے اس طرح مانگی اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو عمومی تعلق ہے، یہ تعلق یہ بہت وسیع تعلق ہے، لیکن میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایک اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق بھی ہے، اور یہاں سے میرا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ پوائنٹ جس کو میں بنیاد بنا کر اپنے ایک بڑے موضوع کو شروع کرنا چاہتا ہوں، جو بڑا اہم موضوع ہے۔ ایک ہے اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق۔ خصوصی تعلق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ خصوصی تعلق یہ ہے کہ جو اللہ کو مان بھی لے، جو اللہ کو مان بھی لے، ماننے کا مطلب ایمان لے آئے اس پر۔ ایک مومن کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ عمومی تعلق سے آگے بڑھ کر وہ خصوصی تعلق قائم ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو مانتا بھی ہے۔ ایمان کا مطلب ماننا۔ مانے یا نہ مانے پھر بھی مخلوق ہیں ہم، سمجھ لیجیے گا۔ مانے یا نہ مانے اس کو پھر بھی مرزوق ہیں ہم، مانے یا نہ مانے پھر بھی مملوک ہیں ہم۔ لیکن اگر کوئی مان لے اللہ کو کہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا آقا ہے، جو مان بھی لے، اللہ کو مان لے۔ ایک مومن مانتا ہے نا اللہ کو، وہ ایک انسان ہونے کے بعد ایک قدم آگے بڑھ کر وہ مسلمان بھی بن جاتا ہے۔ ایک قدم آگے بڑھ کر وہ مسلمان بھی بن جاتا ہے، وہ مومن بھی بن جاتا ہے۔ جب وہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور اللہ سے خصوصی تعلق قائم کرنے کے لیے جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کو مانتا ہے، تو اللہ کا اس بندے کے ساتھ ایک خصوصی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اب ایک چیز تھوڑی سی سمجھنی ہے کہ ماننے کے ساتھ ساتھ ایک چیز لازم ملزوم ہے۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ ایک چیز لازم ملزوم ہے۔ وہ کیا ہے؟ بس یہاں پر ہمارا فالٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا جو اصل فالٹ ہے نا ایک ایمان والے کا، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔
ایک بہت بڑی مسٹیک، ایک بہت بڑی غلطی، بڑی بھیانک غلطی وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، جو اس کے ایمان کو خراب کرتی ہے، جو اس کے اسلام کو خراب کرتی ہے، جو اس کے اللہ سے اس خصوصی تعلق کو خراب کرتی ہے۔ بس اس کو سمجھ لے اگر کوئی، وہ کیا غلطی ہے؟ اللہ کو ماننا ہے لیکن ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کو جاننا ہے۔ اللہ کو جانے بغیر ماننا یہ معتبر نہیں ہے۔ دیکھیے کامن سینس کی بات ہے، میں آپ کی مثال سے اگر سمجھاؤں تو جلدی سے بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک بادشاہ ہو، بادشاہ ہوتا ہے، پورے ملک کا بادشاہ ہے۔ اگر آپ اس بادشاہ کو مانتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے، لیکن آپ نے مان تو لیا لیکن بادشاہ کو جانا نہیں، سمجھیے گا، بادشاہ کو نہ جاننے کا کیا مطلب؟ یعنی آپ کو پتہ نہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ کون ہوتا ہے۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ بادشاہ ہے، لیکن بادشاہ کی ذات کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، بادشاہ کی طاقت کتنی ہوتی ہے، اس کی قوت کتنی ہوتی ہے، اس کے اختیارات کتنے ہوتے ہیں، اس کی قدرت کتنی ہوتی ہے، اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم نہ ہو، یہ تو پتا ہو کہ یہ بادشاہ ہے، لیکن اس بادشاہ کو وہ مانتا تو ہے لیکن جانتا نہیں ہے، اس کی صفات کو نہیں جانتا، اس کے اختیارات کو نہیں جانتا، اس کی طاقتوں کو نہیں جانتا، اس کی قوتوں کو نہیں جانتا، اس کی قدرتوں کو نہیں جانتا۔ اپنی ایمان سے بتائیے وہ بے وقوف کہلائے گا نہیں کہلائے گا؟ یہ پتہ ہے کہ یہ بادشاہ ہے۔ بس یہ ہے مسٹیک، ہم نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کو جانا نہیں ہے، اللہ کی ذات کو بھی نہیں جانا۔ جبھی تو اللہ کہتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی۔ دیکھیے ہم سے پہلے بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے، قرآن بھرا ہوا ہے بنی اسرائیل کے ذکر سے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف فضیلت ہمیں دی گئی ہے؟ بنی اسرائیل کو ہم سے پہلے فضیلت دے دی گئی تھی۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین میں نے بہت سارے جہانوں پر تمہیں فضیلت دی۔ انبیاؤں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، بنی اسرائیل میں چل رہا، 70,000 سے زیادہ بنی اسرائیل کے اندر انبیاء اور رسول پیدا ہوئے، بڑے بڑے انبیاء اور رسول بنی اسرائیل کے اندر۔ لیکن اللہ کو مان لیا تھا انہوں نے، لیکن جانے بغیر مانا تھا، اور جب جانے بغیر انہوں نے اللہ کو مانا تو پھر کیا ہوا؟ شرک میں چلے گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون کو اپنی نگرانی، اپنی ذمہ داری دے کر، نگران بنا کر چلے گئے اللہ کے پاس، ایک مکمل ضابطۂ حیات لینے کے لیے، توریت کو لینے کے لیے چلے گئے، اور پھر پیچھے بنی اسرائیل نے اللہ کو مان لیا تھا لیکن اللہ کو جانے بغیر مانا تھا۔ سامری نے سب سے سونا جمع کیا اور ایک مجسمہ تیار کیا گائے کا، اور پھر اس کے اندر وہ مٹی جو وہ لے کر آیا تھا اپنے ساتھ اس کے اندر پھینکی، جسدن لہو خوار، تو وہ گائے جو ہے، وہ مجسمہ گائے کا جو سونے کا بنا ہوا تھا، اس میں سے آوازیں آنے لگی۔ فقال، کہنے لگے ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا الہ، وَإِلَٰهُ موسیٰ، موسیٰ کا بھی الہ یہ ہے۔ موسیٰ بھول گئے، وہاں چلے گئے، دوبارہ شرک کے اندر چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو مانا تھا لیکن جانا نہیں تھا، اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ اس کو کہیں گے مجسمے کو جس کو تمہارے ہاتھوں نے بنایا؟ اللہ اس کو کہیں گے جس کے اندر کوئی اختیار نہیں،
نفع نقصان کا مالک نہیں. جو اللہ کو مانتا ہے لیکن جانے بغیر مانتا ہے، یاد رکھیے وہ مشرک بن جاتا ہے، وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے بڑی آسانی سے. لیکن جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، جس کو پتا ہو کہ یہ بادشاہ وہ ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، نفع اس کے ہاتھ میں، نقصان اس کے ہاتھ میں، اولاد کا دینا نہ دینا اس کے ہاتھ میں، عزت اس کے ہاتھ میں، ذلت اس کے ہاتھ میں، ہر چیز کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے. یہ میری زندگی اور موت کا بھی مالک ہے، یہ ہر چیز کا مالک ہے. جب اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے کسی کو تو پھر وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا. آج اس امت کا المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، سب کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو جانتے نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے توحید کسے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اسماء و صفات کسے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کے اختیارات کیا ہیں، اللہ نفع اور نقصان کا مالک کس طرح ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کچھ. اللہ اکبر. تو اہم چیز کیا ہے؟ اہم چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کر لینا. اور یاد رکھیے کہ جب اللہ کا بندے کے ساتھ خصوصی تعلق قائم ہو جائے، یعنی بندہ اللہ کو مان لے اور اللہ کو جان لے، پہچان لے، اللہ کی معرفت بھی اس کو نصیب ہو جائے، تو پھر اللہ کا بندے کے ساتھ ایک خصوصی تعلق قائم ہو جاتا ہے اور وہ رحمت محبت سے بدل جاتی ہے. پھر وہ رحمت محبت سے بدل جاتی ہے. یاد رکھیے گا یہ میرے الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ کی وہ رحمت، عمومی رحمت، وہ خصوصی رحمت سے بدل جاتی ہے. خصوصی رحمت کیا ہے؟ خصوصی رحمت کا دوسرا نام ہے اللہ کی محبت. یہاں سے میں شروع ہو رہا ہوں، میرا موضوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وہ خصوصی رحمت کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی محبت. پتہ کیسے چلے گا کہ خصوصی رحمت تک ہماری رسائی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ وہ بھی سمجھ لیں. ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ابھی تک ہم عمومی رحمت میں اٹکے ہوئے ہیں یا ہم آگے بڑھ کر ہمیں اللہ کی خصوصی رحمت بھی حاصل ہو گئی ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا کہ جس کے ساتھ اللہ محبت کرنے لگتے ہیں. یاد رکھیے وہ رحمت اس کی سب کے لیے ہے لیکن محبت سب کے لیے نہیں ہے. پھر سمجھ لیں، اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے لیکن اللہ کی محبت کسی سے کرتا ہے وہ محبت. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا لے. اور جب وہ محبت کرتا ہے نا تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. وہ جب محبت کرتا ہے نا تو ہم محبوب بنتے ہیں اس کے، کیونکہ وہ محبت کر رہے ہیں نا ہم سے، تو ہم کیا بنتے ہیں؟ ہم اس کے محبوب بن جاتے ہیں. اور محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. کیا تقاضا ہے محبت کا؟ محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو اس کے قصوروں پر، اس کی کوتاہیوں پر، اس کے گناہوں پر، اس کی غلطیوں پر سزا نہ دی جائے بلکہ معاف کر دیا جائے. دیکھیے ہم آج اپنی بیوی سے محبت کرتے ہی نہیں کرتے. بیوی اگر کیا کر دے، آپ بکرے کا گوشت لائے تھے خرید کر کے، چلو یار آج بکرے کا گوشت کھائیں. آج کے دور میں تو بکرے کا گوشت ہرن کے گوشت کے برابر ہے. چلو 2000 روپے کلو گوشت لے کر آ گئے اور آپ نے بیگم سے کہا بھائی بہت ذرا مزیدار کڑھائی بنا دینا، قورمہ بنا دینا. اس نے کیا کیا؟ بنایا لیکن اتفاق سے چولہا بند کرنا بھول گئی یا کسی کام میں لگی، وہ گوشت جل گیا. کیا کریں گے آپ؟ ماریں گے بیوی کو؟ کیا گالیاں دیں گے؟ یہاں سب خاموش ہیں، اللہ بچائے. بھائی غلطی ہو گئی نا، جان بوجھ کے تو نہیں جلائے. گالیاں بھی نہیں دینی چاہیے. چیخیں گے، دھاڑیں گے. اس سے آگے بڑھ کر اس کے والیٹ میں سے پیسے نکالیں گے 2000 روپے، ادھر دو، جرمانہ دو، فائن دو، تم نے میرا نقصان کیا. نہیں، کیا کریں گے؟ معاف کریں گے. وہ آپ کے کپڑوں کو پریس کر رہی تھی، استری کر رہی تھی، اتفاق سے اگر اس کی آستین آپ کی جل گئی تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو بولیں گے لاؤ پیسے نکالو، پیسے نکالو. بیوی سے پیسے نکلوائیں گے؟ نہیں. اور اگر یہی کام ماسی نے کر دیا، ماسی سے تو محبت نہیں ہوتی نا. درزی نے کر دیا، درزی سے آپ نے سوٹ سلوایا، سوٹ سینے کے بعد اس نے سوٹ سی بھی دیا، سب کچھ کر دیا آپ کی مرضی کے مطابق، لیکن آپ کی آستین کا یہ کف جلا دیا اس نے.
اور آپ کو دیا سوٹ، کیا کریں گے؟ محبت کے مارے لے لیں گے اور کہیں گے میاں رکھو اپنے پاس، مجھے پیسے دو بھائی. کیوں بھائی؟ بھائی درزی سے محبت نہیں ہے مجھے. یار یہ تو غلط بات. بیوی اگر سوٹ جلا دے اس سے تو آپ لے نہیں رہے پیسے، اور آپ درزی سے لے رہے ہو. اب بیوی میں اور درزی میں فرق ہے. بیوی سے محبت کرتا ہوں، درزی سے میری کوئی محبت نہیں ہے بھائی. تو یہ کامن سینس کی بات ہے. جب محبت آ جاتی ہے نا تو محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ غلطیوں کو، کوتاہیوں پر سزا نہیں ہوتی، بلکہ غلطیوں اور کوتاہیوں پر معافی ملتی ہے. بنی اسرائیل کا بس میں ایک واقعہ بیان کر کے قرآن مجید کی 2-3 آیتیں پڑھ کے سمجھانا چاہتا ہوں. بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ اللہ اتنا مہربان ہے ہمارے اوپر، اس نے ہمیں یہ اعزاز دیا کہ فضلتکم، میں نے تمہیں فضیلت دے دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر. اور واقعتاً فضیلت بھی دی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب ہم موسیٰ کے ساتھ نکلے، درمیان میں جب سامنے دریا آ گیا تو پھر وہاں پر راستہ نہیں تھا. ہم نے دیکھا، اللہ سے مدد مانگی موسیٰ نے، اللہ نے کہا لاٹھی مار اس دریا کے اوپر، یہ راستے بنا کے دے گا. لاٹھی مارنے کی دیر تھی، اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. 12 راستے ہمارے لیے بنا دیے گئے. ہم اللہ کے محبوب جو ٹھہرے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ہمارے رنگ دھوپ کے اندر سیاہ ہونے لگے، ہم مصر کے گورے چٹے لوگ اور خوبصورت لوگ، لیکن جب موسیٰ ہم کو لے کر کے نکلے، فرعون سے لے کر جب آگے بڑھے تو سفر ہی سفر، اور دھوپ کی تمازت اور دھوپ کی حدت نے ہمارے رنگوں کو جلانا شروع کر دیا. تو اللہ نے فرمایا اچھا اے موسیٰ میں بادلوں کو بھیج رہا ہوں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْ، میں بادلوں کو بھیج رہا ہوں. بادلوں کو حکم دیا یہ بنی اسرائیل کا قافلہ جب چلے تو تم بھی چلو، جب یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ. سورج کی دھوپ، سورج کی تپش، سورج کی تمازت، سورج کی حدت ان کے چہروں کو کالا نہ کر دے. وہ دیکھ رہے تھے. بھوک لگی، اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من اتار دیا، سلوہ اتار دیا. میں نے کھانے کا انتظام کر دیا، پرندوں کا گوشت بھیج رہا ہوں، اور میں اوپر سے ہی سویٹ ڈش بنا کے بھیج رہا ہوں. آسمان سے دسترخوانوں کے دسترخوان اتار دیے. انہوں نے دیکھا کہ جب پیاس لگی، پانی نہیں ہے، کہاں سے منرل واٹر لیں، سفر میں ہے مسلسل. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی قوم کو کہیے پریشان نہ ہو. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ پتھر سفر میں اپنے ساتھ ساتھ رکھو، جب پانی چاہیے اس کو اپنی لاٹھی مارو. پتھر کو مارنا تھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا. اللہ کہتا ہے پتھر ایک ہے، لاٹھی موسیٰ تو نے جیسے ہی ماری، میں نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کا ایک چشمہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، ایک پتھر میں سے 12 چشمے میں نے نکال دیے. جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ہمارے اوپر اللہ کا ایسا کرم، ایسا فضل، ایسی مہربانی، ایسی محبت، کیا کہنے لگے؟ الفاظ سنیے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے، کہنے لگے نحن، ہم ابناء اللہ، ایسے ہیں جیسے اللہ کے بیٹے، وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم ایسے ہیں جیسے اللہ کے محبوب، ہم اللہ کے چہیتے جو ٹھہرے، ہمارے نخرے اٹھائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے آگے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا اچھا اللہ کے محبوب بن گئے تم، اللہ کی نوازشات، اللہ کی عطائیں، اللہ کی بخششیں تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بندے بن گئے. سنو اللہ کیا کہتا ہے، قل، کہیے ان سے اگر تم اللہ کے محبوب بندے بن گئے تھے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تو پھر تمہیں اللہ نے تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیا؟ یہ اگر تم محبوب بندے بن جاؤ گے تو اللہ تمہارے گناہوں پر تم کو عذاب نہیں دے گا بلکہ تمہیں معاف کرے گا. پھر ایسا بھی تو ہوا کہ اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. ان کو اللہ نے ملعون بنا دیا. ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، تم بدترین بندر بنا دیے جاؤ. بندر بنا دیا اللہ نے ان کو. کیوں بندر بنا دیے گئے؟ اللہ کی لعنت کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب نہیں تھے. وہ محبت حاصل نہیں ہوئی تھی. اللہ کو مانا تھا، جانا نہیں تھا، جانے بغیر مانا تھا.
اللہ کی قدر نہیں کی تھی، اور آج اللہ کی قسم امت محمدیہ کا بھی یہی حال ہے بالکل۔ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کو جانتے نہیں ہیں، نہ جانا نہ جاننے کی کوشش کی، نہ اللہ کو جانتے ہیں ہم، نہ ہم اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کو جاننے کی کوشش کیا ہے؟ اللہ نے اپنا تعارف اپنی کتاب میں کروا دیا، پورا تعارف۔ آج ہم اس کتاب کو پڑھنے کے لیے تو تیار ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ جس کو یہ بات معلوم چل جائے کہ یہ بادشاہ ہے لیکن اس بادشاہ کی طاقتوں کا اندازہ نہ ہو، قوتوں کا اندازہ نہ ہو، قدرتوں کا اندازہ نہ ہو، اس کے اختیارات کا اندازہ نہ ہو، وہ بے وقوف کہلاتا ہے، وہ اس بادشاہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہاں سے معاملہ میں آگے لے کے جاؤں گا اللہ کی مہربانی سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے رحمت کے حوالے سے عمومی تعلق سے آگے بڑھا کر اپنا خصوصی تعلق ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ وہ کون سے راستے ہیں جن پر چل کر ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں اقبال صاحب، وہ ڈائلیسس پر ہیں، اللہ ان کو صحت یابی عطا فرما دے۔ اور جنہوں نے دعا کے لیے کہا میرے لیے بھی دعا کریں اللہ مجھے پوری صحت دے۔ ڈاکٹروں نے مجھے 2-2.5 مہینے کہا تھا کہ آپ نے بالکل بیڈ ریسٹ پر رہنا ہے، آپ کی کوئی پلستر تو ہم چڑھا نہیں سکتے ریڑھ کی ہڈی پر، تو اس پر آپ نے بس جھکنا نہیں ہے، سجدہ نہیں کرنا اور کوئی زوردار کام نہیں کرنا۔ تو میں بس 1.5 مہینہ ہوا ہے الحمدللہ میں اٹھ گیا اللہ کی مہربانیوں سے اور اللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے، والدین کی دعاؤں کی برکت سے۔ میں نے سوچا کہ انشاءاللہ مسجد کی برکتیں حاصل ہوں گی اور میں ڈھیلے ڈھالے انداز میں جمعہ پڑھا ہی لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو جو بھی بیان ہوا ہے اللہ قبول فرما لے اور اللہ مجھے بھی ہمت دے۔ میں کھڑے ہو کے بھی اللہ کی مہربانی سے پڑھا سکتا تھا، لیکن میں احتیاط جو ہے وہ کر رہا ہوں کہ بھئی خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کھڑے ہونے سے کوئی تکلیف۔ انہوں نے مجھے کہا ہے 20 منٹ بیٹھیں تو 20 منٹ پھر لیٹ جائیں یا کھڑے ہو جائیں، ایک ہی حالت میں نہیں رہنا۔ اللہ مجھے بھی پوری صحت یابی عطا فرما دے انشاءاللہ، اور 15 دن کے بعد میں ضرور اس قابل ہوں گا کہ میں منبر کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر سنت طریقے کے مطابق انشاءاللہ جمعہ پڑھاؤں گا۔ اللہ مجھے بھی اور تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔